السلام علیکم ناظرین آخر ایک چھوٹا سا ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں کیسے شامل ہو گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کویت کے لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے پھر بھی سب کچھ مفت حاصل کرتے ہیں؟ کویت کے پاس کتنا تیل موجود ہے جو اس کی اصل طاقت ہے؟ عراق کے حملے کے بعد کویت نے اتنی تیزی سے ترقی کیسے کی؟ یہاں غیر ملکیوں کی تعداد مقامی لوگوں سے زیادہ کیوں ہے؟ کویت کی شہریت حاصل کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کویت کا پاسپورٹ دنیا میں کتنی طاقت رکھتا ہے؟ کیا تیل ختم ہونے کے بعد بھی کویت اپنی دولت اور مقام برقرار رکھ پائے گا؟ ان سب سوالوں کے جوابات جانیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ کویت کا تعارف۔ دوستوں، کویت مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا مگر نہایت طاقتور ملک ہے۔ دنیا کے نقشے پر رقبے کے لحاظ سے یہ چھوٹا لگتا ہے، مگر دولت، معیار زندگی اور عالمی اثر و رسوخ میں بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم اس کی تاریخ، معیشت، سیاست اور مستقبل کے راز کو کھولیں گے۔ تو ناظرین، آخر ایک چھوٹا سا ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں کیسے شامل ہو گیا؟ کویت کا رقبہ صرف 17,818 مربع کلومیٹر ہے، لیکن یہاں تیل کے وہ ذخائر ہیں جنہوں نے اس کو عالمی معیشت کا ایک اہم ستون بنا دیا۔ 1938 میں جب برکان آئل فیلڈ دریافت ہوا تو کویت کی قسمت بدل گئی۔ تیل کی برآمدات نے ملک کو اتنی دولت دی کہ آج فی کس آمدنی دنیا میں سب سے زیادہ میں شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے پھر بھی سب کچھ مفت کیسے ملتا ہے؟ کویت کی معیشت کا 90% انحصار تیل کی برآمدات پر ہے۔ اس آمدنی سے حکومت اپنے شہریوں کو مفت تعلیم، علاج، بجلی، پانی اور حتیٰ کہ شادی کے لیے مالی مدد تک فراہم کرتی ہے۔ یہاں انکم ٹیکس نہیں ہے اور یہ سب کچھ تیل کی کمائی سے ممکن ہوتا ہے۔ کویت کے پاس کتنا تیل موجود ہے؟ کویت کے پاس دنیا کے کل تیل کے ذخائر کا تقریباً 6% ہے۔ برکان آئل فیلڈ دنیا کے سب سے بڑے آئل فیلڈز میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ پیداوار کی رفتار سے یہ ذخائر کئی دہائیوں تک چل سکتے ہیں۔ ناظرین، عراق کے حملے کے بعد ترقی کیسے ممکن ہوئی؟ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر کے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہ کویت کی تاریخ کا سب سے سیاہ باب تھا، لیکن صرف 7 ماہ بعد اتحادی افواج کی مدد سے کویت آزاد ہوا اور حیرت انگیز طور پر چند سالوں میں اپنی معیشت دوبارہ کھڑی کر لی۔ تیل کی آمدنی، حکومتی منصوبہ بندی اور عالمی سرمایہ کاری نے اسے پھر سے عروج پر پہنچا دیا۔ ناظرین، غیر ملکیوں کی تعداد کویت میں زیادہ کیوں ہے؟ کویت کی کل آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، لیکن اس میں سے صرف 15 لاکھ مقامی کویتی ہیں، باقی سب غیر ملکی ہیں جو زیادہ تر تعمیرات، تیل کی صنعت اور خدمات کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ یہ غیر ملکی معیشت کے لیے ضروری ہیں مگر شہریت کے حقدار نہیں بنتے۔ کویت کی شہریت حاصل کرنا مشکل کیوں ہے؟ کویت کی شہریت پانے کے لیے سخت قوانین ہیں۔ صرف وہی لوگ شہریت پا سکتے ہیں جن کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے یہاں رہ رہے ہوں۔ حکومت یہ قدم اپنی دولت اور وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے اٹھاتی ہے۔ ناظرین، کویت کا پاسپورٹ کتنا طاقتور ہے؟ کویت کا پاسپورٹ دنیا کے طاقتور پاسپورٹس میں شمار ہوتا ہے، جس کے ذریعے 90 سے زیادہ ممالک میں بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ سفارتی تعلقات اور ملک کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ تیل ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کویت آہستہ آہستہ اپنی معیشت کو تیل پر انحصار سے ہٹا کر سرمایہ کاری، بینکاری اور تجارت کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیل کے بغیر کویت کو بڑی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، کویت کے موجودہ امیر شیخ مشعل الحمد جابر صاحبہ عہدہ سنبھالنے کی تاریخ 16 دسمبر 2023۔ یہ کویت کے 17ویں امیر ہیں۔ امیر ملک کی سب سے بڑے آئینی اور سیاسی سربراہ ہوتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم حکومت کے روزمرہ کے معاملات چلاتا ہے۔ اگر آپ کویت کی کرنسی دیکھیں تو وہ کویتی دینار ہے، KWD۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کویتی دینار دنیا کی سب سے مہنگی اور طاقتور کرنسی سمجھی جاتی ہے۔ ایک کویتی دینار تقریباً 900 پاکستانی روپے مارکیٹ کے لحاظ سے فرق آ سکتا ہے۔ ناظرین، کویت کے دلچسپ حقائق۔ سب سے طاقتور کرنسی کویتی دینار دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے۔ ایک دینار کی قیمت اکثر $3 سے بھی زیادہ رہتی ہے۔ ناظرین، کویت میں سردیوں میں برف باری کا امکان۔ عام طور پر کویت گرم ملک ہے، لیکن کبھی کبھار سردیوں میں درجہ حرارت صفر سے نیچے گر جاتا ہے اور ہلکی برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ جدید اور روایتی کلچر کا ملاپ۔ کویت میں ایک طرف شاندار شاپنگ مالز اور لگژری گاڑیاں ہیں تو دوسری طرف عربی روایات اور مہمان نوازی آج بھی زندہ ہے۔ کھیلوں سے محبت۔ فٹ بال کویت کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے اور یہاں کئی بار
خلیجی کپ جیتا جا چکا ہے۔ ناظرین، کویت کا فوڈ کلچر، مشروبات اور چائے۔ کویت کی چائے اکثر دارچینی، لونگ اور ہلکی مسالہ جات کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ قہوہ عربی سٹائل کافی جو کھانے کے بعد پیش کی جاتی ہے، کبھی کبھی کھجور کے ساتھ۔ جدید فوڈ کلچر۔ کویت میں جدید دنیا کے تمام فاسٹ فوڈ اور لگژری ریسٹورانٹ موجود ہیں، جیسے برگر، پیزا، سوشی اور بین الاقوامی کھانے۔ شاپنگ مالز اور ہوٹلز میں عربی معیار کے ریسٹورنٹ۔ دلچسپ بات، کویت میں کھانے کا کلچر عربی مہمان نوازی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی ہر مہمان کو عزت سے کھانے کی دعوت دی جاتی ہے اور روایتی کھانے اہم تہواروں اور تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں۔ کویت کے بہترین مقامات۔ کویت ٹاور، یہ کویت کا سب سے مشہور لینڈ مارک ہے۔ 3 ٹاورز ہیں، جن میں سے سب سے بڑا ٹاور ایک ریسٹورنٹ اور آبزرویشن ڈیک پر مشتمل ہے۔ یہاں سے پورے شہر کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ سلیمانیہ بیچ، شہر کے قریب سے سب سے مشہور ساحل، سمندر کے کنارے پکنک اور فیملی آؤٹنگ کے لیے بہترین جگہ۔ المارینہ مال اور شاپنگ مال، مشرقی وسطی کا سب سے بڑا دا ایونس مال، بڑا شاپنگ مال جہاں لگژری برانڈ، فوڈ کورٹ اور تفریحی سہولیات موجود ہیں۔ المسلہ جھیل پارک، شہر کے گرد جدید پارکس اور جھیلیں موجود ہیں، گھومنے، واک کرنے اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہترین۔ کویت قومی عجائب گھر، ملک کی تاریخ، ثقافت اور فنون لطیفہ کی جھلک دیکھنے کے لیے۔ کویت چڑیا گھر، کویت زو، بچوں اور فیملیز کے لیے تفریحی مقام۔ کویت کی سب سے بڑی مسجد، گرینڈ ماسک آف کویت، بڑی مسجد جہاں عربی فن تعمیر کی شان دیکھی جا سکتی ہے۔ رات کے وقت شہر کا نظارہ۔ کویت ٹاور سے رات کا شہر اور سمندر کا منظر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ شہر کی لائٹس، مال اور بندرگاہ کی روشنی رات کے مناظر کو دلکش بنا دیتی ہیں۔ دلچسپ بات، کویت میں رات کے وقت پارٹی کلچر یا نائٹ کلبز نہیں ہوتے جیسے مغربی ممالک میں، لیکن مال، ریسٹورنٹ، ساحل اور ثقافتی تقریبات کے ذریعے رات کی زندگی بھرپور اور محفوظ رہتی ہے۔ کویت کا تعلیمی نظام۔ کویت میں تعلیم مفت اور لازمی ہے، خاص طور پر ابتدائی اور ثانوی تعلیم۔ سرکاری اسکولز میں عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ نجی اسکولز بھی موجود ہیں جن میں بین الاقوامی معیار کی تعلیم دیتے ہیں، جیسے امریکی، برطانوی اور بھارتی نظام تعلیم۔ یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم۔ کویت میں کئی معروف یونیورسٹیاں موجود ہیں، جیسے ملک کی سب سے بڑی اور پرانی یونیورسٹی مفت یا سبسٹنٹ تعلیم فراہم کرتی ہے، کویت یونیورسٹی، گلف یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گسٹ۔ انٹرنیشنل معیار کی تعلیم، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ دیگر نجی یونیورسٹیاں مختلف شعبوں میں عالمی معیار کی تعلیم دیتی ہیں۔ کویت میں پاکستانیوں کے لیے رہائش اور ویزا۔ ویزے کی اقسام۔ پاکستانی کو ویزے کے درج ذیل اختیارات ہیں۔ ٹورسٹ ویزا، مختصر مدت کے لیے، عام طور پر 30 دن، کویت گھومنے یا شاپنگ کے لیے۔ ورک ویزا، امپلائمنٹ، نوکری ویزا، کویت میں کام کرنے کے لیے سب سے عام ویزا۔ کمپنی یا امپلائیز کی طرف سے اسپانسر ہونا ضروری ہے۔ ریزیڈنس ویزا، لمبے عرصے کے لیے رہائش کے لیے، عام طور پر کام کرنے والے افراد یا کاروبار لوگ اس کے تحت رہتے ہیں۔ نوکری ویزے کے لیے ضروریات۔ پاکستان میں نوکری کے لیے پہلے کمپنی تلاش کرنا ضروری ہے جو آپ کو اسپانسر کرے۔ کمپنی آپ کی نوکری کی پیشکش اور دستاویزات کو کویت کی وزارت محنت میں بھیجتی ہے۔ کویت میں نوکری ویزا پر آنے کے بعد آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ کویت میں غربت کی کمی۔ کویت میں غربت بہت کم ہے کیونکہ حکومت شہریوں کو بنیادی سہولیات مفت فراہم کرتی ہے۔ امیر شہری لگژری گاڑیاں، بڑے مکانات اور بین الاقوامی سفر کے مواقع رکھتے ہیں، جبکہ ملک کی جدید عمارات شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک اپنے وسائل، مہمان نوازی اور جدید طرز زندگی کے ذریعے دنیا کے نقشے پر اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ یہاں کی خوشحالی، روایات اور ترقی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چھوٹے وسائل بھی صحیح منصوبہ بندی اور محنت سے عظیم کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ کویت کے شہری، غیر ملکی مزدور اور پاکستانی کمیونٹی سب مل کر اس ملک کی کامیابی کی ایک منفرد تصویر بناتے ہیں۔ چاہے آپ کو کویت کے شاندار ساحل دیکھنے ہوں، جدید شاپنگ مالز یا روایتی کھانے، یہاں ہر چیز اپنی جگہ دلچسپ ہے۔ یہ ملک ہمیں سبق دیتا ہے کہ ترقی، ثقافت اور مہمان نوازی کے ساتھ چلیں تو ایک ملک واقعی شاندار بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں تاکہ دنیا کی مزید حیران کن کہانیاں آپ سب کے ساتھ بانٹی جا سکیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر ملک میں چھپی کہانیاں اور ثقافتی ہمیں نئی چیزیں سکھانے کا موقع دیتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔